الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول على آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا السلام عليكم وبركاته. آج دوسرے سیرت الرسول تفاصیل ہیں. کل ہم اس بارے میں بات کی تھی پڑھنے کی کیا فادیت ہے. ابتدا میں قدما محدثین فقہا تھے مغازی اور سیرت کے عنوان کے تحت فقط غزوات اور اس کے متعلقات کو بیان کیا تھا، لیکن سیرت نبوی کے مصنفین نے اس عنوان کو وسعت دے دی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے لے کر وفات تک کے تمام مراحل، آپ کی تمام مراحل حیات، آپ کی ذات و صفات، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں ان کو آپ کی ذات والا صفات سے ذرا سا بھی تعلق ہو، چاہے وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے معجزات ہوں، ان سب کو ہی کتاب سیرت کی ابواب و فصول اور مسائل شمار کرنے لگے ہیں. تو خاصہ اعلان نبوت سے لے کر اس سے پہلے تک اور بعد کے تمام واقعات کا شان نبوت سے جبل ہرا تک، پھر جبل ہرا سے جبل سور کے گھاٹ تک، اور پھر حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، مکہ کی چراگاہوں سے ملک کے شام کی تجارت گاہوں تک، اور ازواج مطہرات کے کی خلوت گاہوں سے لے کر اسلامی غزوات کی جزم گاہوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحہ میں آپ کی مقدس سیرت کا آفتاب عالم افطاب جلوہ گر ہے. اور اس بارے میں ہم نے کل تفصیل سے سیرت جیسے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے بارے میں بھی کل میں نے بہت بات کی تھی. تو جیسے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے صحابہ کرام، تو اسی طرح پھر خلفائے راشدین ہیں یا دوسرے صحابہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں یا آپ کے اولاد اعظام ہیں، سب کی زندگی کے جو اوراق پر سیرت نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے، موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں. اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے ہی شجرۃ الپھول ہیں، اسی کی شاخیں ہیں. تو آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں بات کرنی ہے. تو لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ملک عرب میں ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا ملک عرب کے بارے میں بھی بتاتے چلوں. اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں کیوں پیدا ہوئے، کہ عرب میں ہی کچھ تشریف لائے. ملک عرب بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب واقع ہے. آپ کو دیکھیں اس ملک کے تین طرف سمندر اور چوتھی طرف دریائے فرات ہے، تو اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آئی لینڈ کو. اور آپ نے چار طرف پانی کا ہوتا ہے، اس لیے اسے جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں. تو اس کے شمال میں شام اور عراق ہے، مغرب میں بحر احمر جسے ریڈ سی کہتے ہیں، اور یہ مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہیں. تو اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے. زمین یہاں پر کم ہے، لیکن قیامت کہ عرب میں سبزہ اگے گا. تو بارشیں پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا اس قدر ہوئی ہے کہ وہاں پر سبزہ اگ گیا ہے. اور یہ بھی خبر آتی ہے کہ سعودی عرب چاول کے حوالے سے
علماء جغرافیہ نے زمین کی طبی ساخت کے لحاظ سے عرب کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے حجاز، اور اس کا جو حصہ ساحل سمندر کو جو نشیب میں واقع ہے اسے تہامہ کہتے ہیں، اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے اسے نجد کہتے ہیں۔ تو حجاز کیونکہ نجد اور تہامہ کے درمیان میں حائل ہے، اس کو حجاز کہتے ہیں، اور اس حجاز کے اندر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، بدر، عین، طائف، تبوک اور وزیر خم وغیرہ آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے ساحل پر وہ بھی واقع۔ پھر جیسے میں نے بتایا کہ عرب کو 8 حصوں میں تقسیم کیا کہ ایک حصہ حجاز ہے، دوسرا یمن ہے، تیسرا حضرموت ہے، اور چوتھا مغرہ ہے، پانچواں ہے، اور چھٹا بحرین سے ہم اپنے قیام بحرین کہتے ہیں، یہ بحرین ہے، ساتواں نجد ہے، اور آٹھواں احقاف ہے۔ تو پھر یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں، تو اگر ہم عرب کو پورا زمین کے نقشہ پر دیکھیں کہ محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 برِ اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ سے بخوبی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر تمام بلاد کے لیے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں کہ عرب ہی سب سے زیادہ موزوں ہے، جیسا کہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ خانہ کعبہ جس جگہ پر واقع ہے اس جگہ کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو خصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا، ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان برِ اعظموں میں پہنچائے جانے کے لیے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ تو غالباً یہی یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عرب میں پیدا فرمایا اور آپ کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سعادت ہوئی تو عرب کی سیاسی پوزیشن یہ تھی، سیاسی حالت یہ تھی کہ جنوبی حصہ پر حبشہ اور مشرقی حصہ پر سلطنت فارس سے قبضہ تھا۔ مالی شکرا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا، اور اندرون ملک میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ظاہر ہے جو آزاد اپنے آپ کو سمجھتے کوئی بھی قبضہ کر سکتا تھا، اور وہاں پر قانونی طور پر کوئی بھی قانون موجود، اور عرب کی اخلاقی حالت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ بت پرست تھے، ظاہر فطرت جس ہوتے ہیں پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ وغیرہ ان کی کیا کرتے تھے، اور بہت سے ان کے اعمال و افعال بھی گزرے ہوئے تھے کہ معمولی معمولی بات پر جھگڑا کر لیتے تھے، اور لڑائی سالہ سال تک چلتی رہتی تھی۔ جھگڑا بھی اس بات پر ہوتا تھا کہ اس نے اپنا گھوڑا آگے سے دوڑا لیا، نے اپنے جانور کو پہلے پانی کی پلا لیا، اور اس پر یہ کبھی تو اس کے علاوہ شراب نوشی اور کوئی باہر سے لڑکیوں کو یہ پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت اچھی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے مسلمان نواز بہت تھے، پایہ کرنے والے بہت تھے کہ چاہے ان کی ہم سو برائیں ذکر کریں لیکن یہ ان سے بہت تھی مان نواز بڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ہاجرہ کے شمال سے پیدا ہوئے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ رضی اللہ عنہا مکرمہ میں لا کر آباد
दूसरे बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसहाक थे। वो सारा के वतन से थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको मुल्क शाम अता किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी थी कतूरा की औलाद से। जो मरियम वगैरह हुई आपने उनको यमन का इलाका। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। और इनकी औलाद में अल्लाह ताला ने इस कदर बरकत अता फरमाई कि वो बहुत जल्द तमाम यहाँ तक कि मगरिब में मिस्र के करीब इनकी आबादी। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद थे जिनका नाम था किदार। और उनकी औलाद खासकर मक्का मुकरमा में आबाद हुई। और ये लोग अपने वालिद मोहतरम इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा काबा मोहतरमा की करते थे। और किदार की औलाद में फिर अदनान पैदा हुए। ये अदनान का जिक्र नहीं करता। और अदनान की औलाद में चंद पुश्तों के बाद ही कि हुसैन पैदा हुए। सही ये भी बड़ी जाहो जलाल वाली शख्सियत थे। उन्होंने मक्का मुकरमा में मुश्तरका हुकूमत की 440 ईस्वी में अ, एक सल्तनत कायम की। और एक कौमी मजलिस से पार्लियामेंट कहते हैं और दारुल नदवा के नाम से मशहूर है। और फिर उन्होंने अपना एक कौमी झंडा भी बनाया जिसे लिवा कहते हैं। और फिर उन्होंने 4 ओहदे भी कायम किए, 4 शोबे कायम किए जिनमें रिफादा, सिकाया, हिजाबा, क़ियादा ये शामिल थे। तो कुसई के बाद उनके बेटे आए अब्द मनाफ। तो वो अपने वालिद की जानशीन हुए। फिर उनके बाद हाशिम आए। और उनके बाद अब्दुल मुत्तलिब आए। अब्दुल मुत्तलिब के बाद आए के बारे में हम आगे तफसील से बात करते हैं। तो हमने आगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात के बारे में बात करनी। तो इसका मुताला हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं समझना चाहिए जिस तरह आम तौर पर नॉवल से किस्से कहानियाँ तारीखी किताबों को हम और देख लेते हैं नाम से तवज्जो के साथ। बल्कि हमें इसको जज्बा अकीदत के साथ और वालिहाना सोबत के साथ इसका मुताला करना चाहिए, इसको चाहिए। और हज़रत अबू इब्राहिम अजीब भी इरशाद फरमाते हैं कि हर मोमिन पर वाजिब है जब वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे या इसके सामने आपका जिक्र किया जाए वो पुरसकून कर न्याजमंदी और आजिज़ी का इजहार करे। और अपने कल्ब में आपकी अजमत और हैबत और जलाल का ऐसा ही तासुर पैदा करे जैसा कि आपके रूबरू हाजिर होने की सूरत में आपके जलाल और हैबत से मुतासिर होता है। और काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह तो ये फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अक़दस के बाद भी हर उम्मती पर आपकी इतनी ही ताज़ीम और तौक़ीर लाज़िम है जितनी कि आपकी ज़ाहिरी हयात में थी। एक दफा खलीफा था बगदाद का अबू जाफर मंसूर अब्बासी जब मस्जिद नबी में आकर जोर जोर से बोलने लगा तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उसे ये कहकर डांट दिया, ऐ मेरे मुत्तकीन, यहाँ बुलंद आवाज से गुफ्तगू न कीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे ये अदब सिखाया है, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि नबी के दरबार में अपनी आवाजें बुलंद ना करो। तो और आप सलाम की वफात अक़दस के बाद भी हर उम्मती पर आपकी ताज़ीम वाजिब है जितनी की आपकी ज़ाहिरी हयात में थी। तो जब खलीफा ने ये सुना तो उसने ये नहीं कहा भाई मैं तो खलीफा हूँ, मैं जो भी करेगा मैं करूँगा, बल्कि आगे पूछा और अदब का मुजाहिरा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान नजाफत और शराफत में तमाम दुनिया के खानदानों से अशरफ और आला था कि है। और ये वो हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के
بدترین دشمن کفار مکہ بھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان جب بھی اسلام نہیں لے کر آئے تھے، حالت سفر میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حرکت کا اعلان کیا، کیا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمیں اعلیٰ خاندان والے ہیں۔ حالانکہ اس وقت بدترین دشمن سے ذرا سی بھی گنجائش ہوگی تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی کوشش تھی کہ آپ کے ذات پاک پر کوئی ایپ لگا کر تو بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا راز ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس بات کو تسلیم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نسب شریف کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، کہ آپ نے فرمایا مجھے بنی نوع انسان کے بہترین زمانے میں مبعوث کیا گیا ہے، زمانوں پر زمانے گزرتے رہے یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں رکھا گیا جس میں میں اب موجود ہوں۔ ہماری نبی حدیث ہے مسلم۔ پھر حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عباس ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کافروں سے کوئی ناگوار بات سنی تھی تو واقعہ پر مطلع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو، لوگوں میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ پر سلامتی ہو، آپ رسول خدا ہیں۔ پر آپ نے فرمایا میں رسول خدا تو ہوں، اس کے علاوہ نسبت میں کیا؟ محمد بن عبداللہ ہوں، بن عبد المطلب ہوں۔ جب خدا نے مخلوق کو پیدا کیا مجھے بہترین فرق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، ہم پھر مخلوق کو دو حصوں میں رکھیں گے، عرب اور عجم، تو مجھے بہترین طبقہ یعنی عرب میں رکھا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا کیا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان سب میں بہترین گھرانے میں پیدا کیا اور ان میں بہترین نسب والا بنایا، اس لیے میں ذاتی شرف اور حسب نسب کے لحاظ سے تمام مخلوق سے افضل ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند ہے کہ کوئی بھی نسب والا بنے وہ تو حضور کی اولاد کے نسل نہیں ہے۔ یہ ایک شعر بھی ہے، لہم نسب العالی فلیس کمثلہ نصیب نصیب منعم مکرم، اور یہاں پہ قریش کا ذکر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سبھی لوگ بڑی خصوصیت کے مالک تھے، لیکن چند ہستیاں جس کی وہ زیادہ علم و فضل کی مالک تھی۔ یہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ قریش کس کو کہتے تھے، کیسے یہ لقب پڑا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک کی روایت ہے، ایسے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک تشریح میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک طویل حدیث پاک نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے سب سے بلند آسمان کو چن لیا اور اس پر اپنی شان کے لائق سکون اختیار کی، پھر اپنے دیگر آسمانوں اور پر دیگر مخلوقوں کو جسے چاہا قیامت بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی، سب سے بلند کو چنا اور اس پر اپنے مخلوقوں سے جسے چاہا سکونت بخشی، پھر مخلوقات کو پیدا فرمایا، مخلوقات میں سے بنی آدم کو منتخب کیا، پھر بنی آدم میں سے عربوں کو چنا، عرب میں سے مدر کو چنا، مدر میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا، تو میں نسل در نسل بہترین سے بہترین کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں، اس لیے جو عرب سے محبت رکھے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے، اور جو عرب سے بغض رکھے وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو والد ماجد کی طرف سے نسب نامہ ہے وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مکہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، اور یہ اسماعیل علیہ السلام تک چلے جاتا ہے۔
اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے کہ محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نسب نامہ کلاب بن مرہ پر جا کر مل جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں کا سیم ہی سلسلہ، یعنی کلاب بن مرہ سے آگے اسی طرح سے ہے کہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مطلقہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان۔ تو عدنان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مولدین ثابت ہے۔ تو بعد کے ناموں میں کچھ اختلاف ہے، اور حدیث پاک بھی ایک ہے، اس کے اندر بھی یہاں عدنان تک تو موجود ہے اور آگے بھی موجود ہے، جیسے کہ یہ آپ اس کو اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے لیں۔ تو اس پر مورخین کے اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ تو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہے۔ تو یہ آخر تک لوگوں نے بیان تو کیا ہے، لیکن عدنان کے بعد اختلاف ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ قریش کیوں کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے خاندان میں یہ ایک شخصیت ہیں کہ فہر بن مالک، یعنی فہر کے مالک کے بیٹے ہیں فہر۔ تو ان کا لقب قریش تھا اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، کیونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائلی عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب ان کو قریش کہتے تھے۔ ایک عرب شاعر کا بھی یہ اس حوالے سے شعر ہے کہ قریش ہی التی تسکن البحر بہا سمیت قریش قریشا، کہ قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب فہر بن مالک دونوں سے ملتا ہے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی، تو اس طرح سے آپ دونوں طرف سے ہی قریشی ہیں۔ پھر قصی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے بعد پھر ہاشم، یہ بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، ان کا اصل نام عمر تھا، انتہائی بہادر تھے، بے حد سخی تھے، اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت قحط پڑ گیا، لوگ بہت محتاج ہو گئے، پھر ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر لے کر آئے، اور حج کرنے کے دنوں میں مکہ مکرمہ پہنچے، روٹیوں کا چورا کر کر کے اون کے گوشت کے شوربے میں اس کا سوگیت بنا کر حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کے کھلایا، تو اس لیے ان کو ہاشم کہا جانے لگا۔ اور یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، سجادہ نشین بھی تھے، بڑے حسین کے خوبصورت تھے، اور پھر ان سے پیدا ہوئے عبد المطلب۔ عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبہ، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا بلکہ شیبہ ان کا نام تھا۔ بڑے ہی نیک تھے، عابد و زاہد تھے، غار ہرا میں اپنے ساتھ کھانا پانی لے جاتے تھے اور کئی کئی دنوں تک لگاتار عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا کہ بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش ان کو بڑی عقیدت سے دیکھتے تھے۔ مکہ والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی یا قحط پڑتا تھا تو لوگ اپنے مطلب کو ساتھ لے کر تو پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور ان کے وسیلے کو ان سے دعا کیا کرتے تھے۔
تو دعا مقبول بھی ہوتی تھی۔ تو یہ لڑکیوں کو زندہ در غور کرنے سے لوگوں کو سختی سے روکتے تھے، چور کا ہاتھ کاٹتے تھے، دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کو متمدین بھی کہا جاتا ہے۔ تو شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے، عقیدے کے لحاظ سے پکے موحد تھے۔ زمزم کا کنواں جو بالکل ختم ہو گیا تھا، وہ آپ نے اس کروایا تھا، اس کے واقعے میں بھی سناؤں گی۔ تو کعبہ معظمہ کا متولی تھے، سجادہ نشین تھے، 120 برس کی آپ نے عمر پائی تھی۔ آپ کو عبد المطلب اس لیے کہا تھا، مطلب کا غلام کہا تھا۔ تو آپ اب ایک دفعہ آپ کو جب آپ کی والدہ ماجدہ کی کا وفات ہوئی تو آپ کو مطلب جو تھے وہ اپنے پاس لے گئے، لیکن جب بعد میں وہ آپ کو واپس لے کر آئے تو آپ اونٹ پر بیٹھے تھے، ان کے پیچھے بیٹھے تھے۔ تو لوگ یہی سمجھے کہ یہ ان کے غلام ہیں، یعنی حالت بڑی پراگندہ سی تھی، تو لوگوں نے آپ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ پھر آپ کے دور میں ہی سابقین کا واقعہ ہوا تھا، عبد المطلب کے دور میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاس عادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر تو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وجہ اس کی یہ بنی تھی کہ ایک بندہ تھا تو وہ جا کر اس کے کلیسا میں بول و براز کر رہا تھا، تو بادشاہ کو یہ بات بولتی تھی، تو جس نے کہا بھی میں ان کے خانہ کعبہ کو تباہ کروں گا، اس پر حملہ کروں گا۔ تو جب وہ آتا تھا، اس ارادے سے آتا تھا تو حملہ کرنے کے لیے، تو ہاتھی بیٹھ جاتا تھا، اور اگر وہ واپس آنے کا ارادہ کرتا تو ہاتھی چل پڑتا۔ تو خیر اس نے جب وہ آیا تو انہوں نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور مویشی وغیرہ چھین لیے، جیسے 2 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے پیچھے۔ تو عبد المطلب کو بڑا رنج پہنچا، تو آپ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ابراہہ کے پاس گئے، تو ابراہہ نے جب دیکھا کہ بھائی قریش کے سردار میں سے ملاقات کرنے، اس نے آپ کو خیمے میں بلایا، آپ کی بڑی آپ کے چونکہ پیشانی میں نور نبوت جھلک رہا تھا، تو آپ کا تو روب ایک الگ تھا۔ تو اس نے آپ کو دیکھا، آپ سے بات چیت اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا، عزت و تکریم کی۔ تو جب پھر آپ کی بات چیت ہو رہی تھی تو ابراہہ نے پوچھا کہ آپ سردار ہیں، آپ کس لیے ہیں؟ تو ابھی مختلف کہنے لگے کہ جو ہمارے اونٹ اور بکریاں آپ کے پاس ہے نا، ہمارے سپاہی لے آئے ہیں آپ کے لشکر میں، ہمیں واپس کر دیں۔ ابراہہ نے کہا کہ آپ تو قریش کے سردار ہیں، میں تو سمجھتا تھا آپ کے بڑے حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، تو آپ نے مجھ سے اونٹوں کا سوال کر کے اپنی حکومت میری نظروں میں کم کر دی ہے۔ اونٹ بکری کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑنے پھوڑنے آیا ہوں، آپ اس بارے میں مجھ سے بات کرتے ہیں، آپ نے اس بارے میں ذرا بھی بات نہیں کی ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ تو یہ سن کے جو ابراہہ ہے اس نے اپنے تکبر والے لہجے میں کہا کہ اے سردار مکہ سن لے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی چنڈ بجا دوں گا اور زمین سے اس کا نام و نشان تک مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، میں انتقام لینا چاہتا ہوں۔ پھر عبد المطلب نے کہا کہ بھائی تم جانو اور اللہ جانو۔ تو یہ کہہ کر تو آپ اپنے اونٹ اور بکریوں کو ساتھ لے کر تو مکہ آ گئے، اور آپ نے مکہ والوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے مال مویشی لے کر مکہ سے باہر چلے جائیں، پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے جائیں اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لیں، اور مکہ والوں سے یہ کہہ کر اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ انتہائی بے قراری میں خانہ کعبہ میں کیا، دروازے کا حلقہ پکڑ کے کہا کہ اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاری یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شیاروں کی مدد فرما۔ تو جب عبد المطلب نے دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے، تو پھر صبح جب ہوئی کعبہ ڈھانے کے لیے ابراہہ آیا،
ہاتھیوں کو لے کر مقام مغمس میں پہنچا۔ اس کا ایک ہاتھی تھا محمود، ایک دم بیٹھ گیا، پڑا اس کو مارا جاتا تو، لیکن وہ ہلتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر آخر کار پھر وہی وجہ سے اب پورا فلم میں جس کا ذکر ہے، ایک چھوٹے چھوٹے پرندے جو تھے وہ جھونڈ کے ان کے پنجوں میں تین تین کنکریاں ہوتی تھیں، تو وہ آتے تھے اور وہ اس کے اوپر پھینکتے تھے، تو وہ جس کے اوپر بھی گرتی تھی وہ سارا جو تھا بالکل ہی اتر جاتا تھا، گر جاتا تھا، ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اس کو خوش بن گئے۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پاس آنے سے 55 دن پہلے۔ اور بھی بہت سارے معجزات جو نما ہوئے تھے جب ہم خدا کے پاس آتے واقعات کی طرف گئے، تو ان واقعات کا اور ان معجزات کا ہم آج ذکر کریں گے، کیونکہ یہ مختصر سے آپ کے اجداد کے بارے میں میں نے بتایا۔ زیادہ ہم بات جو کریں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بات کریں گے، جن میں حافظ عبداللہ شامل ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ قریب لگتا ہے لیکن اسماعیل کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے لیے میں دوست پہلے زمین سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور واقعہ یہ ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ایک یہ زمانہ تھا کہ قبیلہ جرہم کی مکہ مکرمہ پر حکمرانی تھی، اور یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ اپنے کردار اور عمل کے لحاظ سے خدان تو یہ لوگ بہت اچھے تھے، لیکن پھر بتدریج یہ لوگ آگے کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ شہر کے رئیس تھے عمر بن حارث درہم، ایک شخص تھے، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ لوگ اپنی روش اور ہدایت بدلے، لیکن ایک دفعہ جس قوم کو عیاشیوں کا پڑ جائے چسکا تو وہ اس سے باہر نہیں آتی، تو انہوں نے کسی بھی نصیحت پر کان نہیں دھرا۔ اپنی قوم کی مسلسل روح بزوال اخلاقی حالت دیکھ کر عمر بن حارث کو یہ خیال آیا، اگر میری قوم سے یہی شب و روز رہے تو ان کی بھی باقی کا یہی عالم رہا، ایک نہ ایک دن ہم پر عذاب الہی نازل ہو کر ہی رہے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کے جو فنڈز ہیں ان میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان کی استفاد کیا جائے تاکہ عذاب الہی نازل ہو جائے، تو ہم پر جو گزرے سو گزرے، لیکن کعبہ معظمہ کا مال محفوظ رہنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کعبہ کے فنڈ میں جمع شدہ موال کو، جس میں سونے کے بنے ہوئے دو ہرن، کچھ تلواریں، کچھ چیزیں شامل تھیں، تو ان کو اکٹھا کیا اور زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا۔ تو ان دنوں پھر جرم کی بدعمالیوں کی وجہ سے زمزم بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے کعبہ معظمہ کے اعمال کو دفن کرنے کے بعد انہوں نے اموال کو دفن کرنے کے بعد انہوں نے کنویں کو بھی بھر دیا۔ تو پھر آخر وہی ہوا جس کا عمر بن حارث کو ڈر تھا، جب جرہم کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے بہت زیادہ حد سے بڑھ گئی، تو خزان نامی قبیلے کی شاخوں نے مل کر جرہم پر حملہ کر دیا اور مکہ مکرمہ پر وہ قابض ہو گئے۔ اس لڑائی میں جرہم کے بہت سے افراد مارے گئے، جو زندہ بچے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ گئے، اور مکہ مکرمہ سے بے سر و سامانی اور قسم پرسی کے عالم میں فرار ہوتے وقت عمر بن حارث نے
ایک بڑا دردناک انہوں نے نظم بھی لکھی تھی، جس سے بڑا غم ظاہر ہوتا ہے، وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کا وقت قریب آیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے۔ تو یہ عظیم سعادت جو حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے حصے میں آئی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے گم ہوئے چاہے زمزم کو پھر سے جاری فرمایا۔ عبد المطلب نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کئی بار، یعنی تو کہہ اس کا مطلب ہے کھودو۔ تو دوسری رات پھر خواب دیکھا، پھر کہا گیا برا، اس کا مطلب بھی تھا کھودو۔ تو برا کیا ہے عبد المطلب نے پوچھا، کوئی جواب نہ ملا۔ تو تیسری رات پھر حکم ملا مدنونا، کھودو۔ مدنونا سے کیا مراد ہے؟ تو پھر خاموشی ہوئی۔ تو عبد المطلب ایسے زبان سے تینوں الفاظ کے معنی بخوبی جانتے تھے، لیکن حیران تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ پھر ایک رات صراحتاً کہا گیا کھودو، زمزم کھودو۔ تو اب معاملہ صاف ہو گیا کہ طیبہ، برہ اور مدینہ یہ زمزم کے صفاتی نام ہیں، تو ان کو کھودنے کے بارے میں ہی کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر میں عبد المطلب کا اصل نام آپ کو بتانا میں بھول گئی۔ ان کا نام اصلی عامر تھا، لقب ان کا شیبہ تھا۔ کنیت ان کی ابو الحارث تھی، ان کے بیٹے کے نام سے تھی۔ اور جو زمزم کی یہ نام بھی ذکر کیے گئے، طیبہ کھودو، برہ کھودو، مجنونہ کھودو۔ طیبہ کا مطلب ہے عمدہ چیز، برہ کا مطلب ہے نیکوکار، اور مجنونہ کا مطلب ہے مخصوص شے۔ تو یہی چیزیں کہا کہ پہلے کہا طیبہ کھودو، پھر کہا برہ کھودو، پھر کہا مجنونہ کھودو۔ تو آپ ان الفاظ سے مطلب تو سمجھ گئے، لیکن یہ پھر بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمزم کے یہ نام ہے کہ زمزم کہا جائے۔ تو آپ نے اپنی قوم سے ذکر کیا کہ مجھے زمزم کھودنے کا حکم ملا ہے۔ زمزم کو کھوئے ہوئے بہت صدیاں گزر چکی تھی، کسی کو بھی صحیح جگہ معلوم نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے پوچھا کیا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو یہ تو نہیں بتایا گیا۔ تو عبد المطلب نے جواب میں کہا اگر یہ خواب سچا ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بارے میں رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ خواب سچا تھا، اس لیے دوبارہ پھر یہ فرمایا گیا کہ احفظ زمزم انکا ان حفرت حالن تندم وہی میراث من ابیک العظم لا تنسف ولا تزم تسقی الحجیج الحجیج العظم، کہ زمزم کھودتے ہیں، اسے کھود کر آپ کو شرمسار نہیں ہونا پڑے گا، اور تمہارے بڑے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، نہ کبھی خشک ہوگا نہ اس کا پانی کم ہوگا، اور بے شمار حاجیوں کو اسے رات دے گا۔ تو عبد المطلب نے پوچھا اینا ہیا، کہاں پر ہے یہ؟ تو جواب ملا بین الفرسی والدمی انتا قریت النملی حینا حیثو ینقل الغراب العاصم، چیونٹیوں کے بل کے پاس جہاں سفید سینے والا گبا گوبر اور خون میں چونچ مار رہا ہو۔ تو عبد المطلب بیدار ہو کر صبح صبح حرم کی طرف گئے، وہاں چیونٹیوں کا بل تو آسانی سے مل گیا، لیکن گوبر اور خون میں چونچ مارتا ہوا کبا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تو عبد المطلب حیران پریشان ہو کر کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ قریب سے کسی نیند ذبح شدہ گائے کو لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ گائے دوڑتی دوڑتی آئی اور چیونٹیوں کے بل کے پاس بے دم ہو کے گر پڑی۔ اتنے میں پیچھے سے لوگ بھی آ گئے، انہوں نے وہی گائے کو ذبح کیا، اس کا چمڑا اتارا، گوشت وغیرہ کاٹا۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں وہ جگہ خون اور گوبر سے لچڑ گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد کہیں سے سفید سینے والا کوا اڑتا ہوا آیا اور گوبر اور خون میں چونچ مارنے لگا۔ تو خواب میں بتائی گئی ساری علامات پوری ہو گئی، تو عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ زمزم یہیں پڑی ہے۔
پھر اگلے دن عبد المطلب نے کدال وغیرہ لیا، اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی کنیت حارث تھی، اور مقرر کردہ جگہ پر پہنچے، خدائی کا آغاز کرنے لگا، جیسے کہ قریش نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم جن دو بتوں کے پاس لا کر ہم قربانی ذبح کرتے ہیں، جن کی درمیانی جگہ پر ہم آپ کو خدائی نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، اب وہ دو بت کون سے؟ اس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی وہ اصاف اور نائلہ نامی دو بتوں کے درمیان تھی۔ قریش اپنی قربانی انہی دو بتوں کے پاس ذبح کرتے تھے۔ یہ اصاف اور نائلہ قبیلہ جرم کے دو لوگ تھے، مرد اور عورت تھے، مرد کا نام اصاف تھا، عورت کا نام نائلہ تھا۔ ان دونوں نے ایسی گھنونی حرکت کی تھی کہ ایام حج میں جب کعبہ معظمہ کو تھوڑی دیر کے لیے خالی پایا تو اندر گھس کے زنا کیا اور غضب الہی کو دعوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوا کہ ان دونوں کو مسخ کر کے پتھر بنا دیا۔ لوگوں نے مسخ جب ان کو دیکھا تو ان کو کعبہ کے قریب نصب کر دیا تاکہ ہر دیکھنے والا ان سے عبرت حاصل کرے۔ پھر کچھ عرصے تک تو یہ عبرت کا نشان بنے رہے، لیکن جب بہت زیادہ مدت گزر گئی، عرب میں شرک اور بت پرستی کا رواج عام ہو گیا، تو لوگوں نے وہ عبرت کو تو بھلا دیا، لیکن تقدس کا رنگ ان پہ چڑھ گیا، اور اندھی عقیدت کی وہ کلمونیوں کی وجہ سے وہ مجسمے جو کہ ملعون اور مغضوب ہوئے تھے، اور ان کے پاس جا کر جیت جانوروں کی قربانیاں دینا شروع کر دی، اور کو قبولیت کی سنت ٹھہرانا شروع کر دیا۔ تو عبد المطلب اس لیے چونکہ انہوں نے اس کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا تھا، لہذا انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ عبد المطلب جو ہے وہ اپنی خدائی کا وہاں سے آغاز کریں۔ تو لیکن عبد المطلب تو خدائی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور تھے، اس لیے لوگوں کی اس شور سے متاثر ہوئے بغیر حارث سے کہنے لگے، بیٹا جب تک میں کھدائی نہ کر لوں اس وقت تک لوگوں کو میرے تک پہنچنے سے روکنا، جس کام کا مجھے حکم دیا گیا میں نے تو وہ کر کے ہی رہنا ہے۔ تو قریش نے جب عبد المطلب کے اس عزم و استقلال کو دیکھا تو ٹھنڈے پڑ گئے اور رک گئے۔ تو اس وقت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ فی الحال تو یہ لوگ رک گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، لیکن اگر یہ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں تو میرا ایک ہی بیٹا کس طرح ان کو روک سکے گا۔ اور عدی بن نوفل نے تو آپ کو لاولد ہونے کا طعنہ دے دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں ہر آدمی کئی کئی شادیاں کرتا تھا، کثیر الاولاد ہوتا تھا، تو ان کے لیے ایک بیٹے کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہی تھا، اس لیے ان کو لاولد ہونے کا طعنہ دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ اے عبد المطلب تستطیل علینا وانت حسن، آپ ہم پہ روب جھاڑ دیں، حالانکہ نہ آپ کی اولاد ہے بلا مال لگا، آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، اور انتا مانتا اللہ واحد من قوم کا، آپ تو اپنی قوم میں ایک تنہا آدمی ہیں۔ تو ایسے میں عبد المطلب کو اپنی بے سر و سامان میں تنہائی میں کی شدت کا احساس ہوا، تو پھر آپ نے یہ منت مانی کہ لئن جاء له عشر بنین وصاروا له اعوانا ليذبحن احدهم قربانا عند الكعبہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے اور جو جوان ہو کر میں دستے بازو بنے تو میں ان میں سے ایک کو خانہ کعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو بہرحال کھدائی کا کام جاری رہا، جب کنویں کے نشان ظاہر ہو گئے اور قریش کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ تو زمزم دریافت کر لیں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے، تو انہوں نے پھر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے یہ صرف آپ کی ملکیت نہیں ہوگا بلکہ ہم سب اس میں شریک ہوگے، کیونکہ دراصل یہ ہم سب کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، اس لیے ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، یہ کنواں صرف میرا ہوگا، میں اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا، کیونکہ صرف یہ مجھے عطا کیا گیا ہے اور یہ میرے لیے خاص ہے۔ اور یہ بات معقول بھی تھی، کیونکہ حکم صرف عبد المطلب کو دیا گیا تھا، لیکن ہر دھرمی کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ قریش کرنے لگے ہمارے ساتھ انصاف کیجئے ورنہ ہم آپ کو بھی نہیں کھولنے دیں گے۔ تو عبد المطلب کو چونکہ اپنے موقف کی سچائی کا یقین تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، کسے چاہتے ہو جج مقرر کر لو، ہم اپنا معاملہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا سب کو ماننا پڑے گا۔ سب نے کہا کہ ہم سعد بن حجیم کو اپنا حکم مقرر کرتے ہیں۔ یہ کاہنہ شام کی رہنے والی تھی، اس لیے عبد المطلب اور ان کے چند حامی
और दूसरे लोग जो हैं वो उसके पास पहुंचे। तो काहिन और काहिना अरब में उन मर्द और औरतों को कहा जाता था जो कि माँ तबीयाती उलूम मेटाफिजिकल उलूम जो होते हैं, जैसे कि आफाक पामिस्ट्री जिफर नजूम इल्म अदात और शहर वगैरह के उलूम में बड़ी दस्तरस रखते थे। और बाज ने बाजार में खुद जिन्नात वगैरह भी मुसाफिर किए हुए होते थे। तो इन उलूम में महारत की वजह से इनकी अक्सर पेश गोइयां दुरुस्त भी साबित होती थी। तो लोग आइंदा के हालात मालूम करने के लिए उनसे रब्ता किया करते थे। इसके अलावा ये लोग उम्मूमन पढ़े लिखे भी होते थे, समझ बूझ के भी मालिक होते थे। इसलिए अहले अरब इनके पास अपने निज़ाई और इख्तिलाफी जो मामलात है ना वो लेकर जाया करते थे। अंग्रेजी में ऐसे लोगों को विच डॉक्टर्स कहा जाता है। और यूरोप के अहले एक जमाने में इन उलूम को खुराफात और वाहियात समझते थे। लेकिन आखिर इनमें एक अजीम मुहक्किक कैरो ने इन उलूम पर अबूर हासिल किया और ना सिर्फ ये कि इसकी हकानियत को तस्लीम किया, बल्कि इस पर किताबें भी लिखी और आज भी इन उलूम के शायकीन इन किताबों से रहनुमाई हासिल करते हैं। लेकिन ये बात इस बात में कोई शक नहीं कि ये उलूम ज़न्नी है और इन उलूम के माहिरीन को भी तमाम तरह एहतियात और बारीक के बावजूद शक पड़ ही जाता है। इसलिए इस्लाम ने इनसे हासिल होने वाले नताइज पर यकीन करने से मना किया है। तो इतने सारे लोगों को फरीक मुखालिफ के लोगों को और अपने हामियों को लेकर तो अब शाम की तरफ रवाना हो गए। और सफर शाम में भी फिर ये एक बड़ा अजीम शान वाकया पेश आया कि रास्ते में लोगों को लगी प्यास। तो प्यास से जब ये लोग बेजान हो गए तो फिर अब्दुल मुत्तलिब ने जिन लोगों के साथ उनका झगड़ा था उनसे कहा कि भाई हमें पानी दो। उनके पास पानी तो था लेकिन जो कि संगदिल थे उन्होंने पानी देना पसंद नहीं किया। तो कहा कि "हाँ, अगर हम अपना पानी तुम लोगों को पीने के लिए दे देंगे हम क्या पियेंगे, हम भी प्यास से हलाक हो जाएंगे"। तो इतने वसी और अरीज तपते हुए जो सहरा में जहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, पानी मिलने का कोई इम्कान नहीं था, अब्दुल मुतलिब हर तरफ से मायूस हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि अब जिंदा बचने की कोई सूरत नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इधर उधर भटकने की बजाय क्यों ना यहीं बैठ के हम मौत का इंतजार करें। अपने साथी से पूछा मातराम तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा भाई आप सरदार हैं, जो आप कहेंगे हम तो आपके पीछे चलेंगे। तो जो राय आपकी वही राय हमारी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हम में से हर बंदा अपने लिए गड़ा खोल के बैठ जाए, अपनी मौत का इंतजार करे, जब कोई मर जाए तो दूसरे साथी पर मिट्टी डाल दे और सबसे आखिर मरे हुए आदमी की लाश सहरा में खुली पड़ी रहेगी। लेकिन सबके बेगौरों पर पड़ने से तो अच्छा यही है। तो सब ने कहा ठीक है। तो अब जो दूसरा मुखालिफ थे वो ये सारा कुछ देख रहे हैं लेकिन फिर जरा सा भी तरस नहीं आया। तो फिर थोड़ी देर बाद अब्दुल मुत्तलिब की राय बदल गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मौत के मुंह में जाना बड़ी कमजोरी है, हमें सफर जारी रखना चाहिए, आखिरी सांस तक हमें जिद्दोजहद करनी चाहिए। मुमकिन अल्लाह हमें पानी से नवाज दे। तो आपके साथियों ने भी आपकी बात पर इत्तेफाक किया, चल दिए ऊँट पर बैठ के उसे उठाने लगे। और जब वो ऊँट उठा तो अल्लाह ताला की कुदरत के उस लकोदक सहरा में ऊँट के पाँव के नीचे से ठंडे मीठे पानी का छींटा पड़ा। अब्दुल मुत्तलिब ने बेसाख्ता अल्लाह अकबर का नारा लगाया और इनके साथियों ने भी खुशी से नारा तकबीर बुलंद करना शुरू कर दी है। अब्दुल मुत्तलिब इनके साथियों ने खूब सियर होकर पानी पिया, अपने जानवरों को भी पिलाया और बर्तन भी भर लिए। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब इन लोगों के पास गया जिन्होंने उनको पानी नहीं दिया था। तो आपने आला जर्ती का मुजाहरा करते हुए उनको पानी दिया, पानी पिलाया, उन्होंने उस पानी को पिया। और ये आपकी अजमत थी जो इन लोगों ने अपने आंखों से देख ली थी। तो जब ये वाक्य उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा भाई हम जिस झगड़े को निपटाने के लिए शाम जा रहे थे इसका फैसला तो यहीं पर ही हो गया था, अब किसी काहिना की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहीं से मक्का मुकरमा वापस लौट गए। तो फिर जो वापसी के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा खुदाई शुरू की। तो अमर बिन हारिस के दफन करदा सोने के दो हिरन और दीगर सामान भी बरामद हुआ। कुरैश ने इस मौके पर भी झगड़ा करना शुरू कर दिया, शिरकत के दावेदार बन गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कुरानंदाजी के जरिए फैसले की तजवीज़ पेश की, सब ने इत्तेफाक किया। कुरानंदाजी हुई तो सोने के दो हिरन काबा के नाम निकले, दीगर सामान अब्दुल मुत्तलिब का नाम लिखा निकला, कुरैश के नाम कुछ भी ना निकला।
اس طرح یہ مقدس کو معافی جاری ہو گیا، اور آج تک ہم سے سیراب ہو رہی ہیں اور بے شمار برکات ہیں۔ تو یہ پانی چونکہ بڑا متبرک اور پاکیزہ تھے، تو آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اسے لوگ دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کریں۔ تو ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اس کے ساتھ نہا رہا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا یہ، تو آپ دن بھر اسی آپ پریشانی تھے، تو اسی پریشانی میں آپ سو گئے۔ بعد میں آپ کو یہ حکم ہوا کہ لوگوں سے کہہ دیجیے میں اس پانی سے نہانے دھونے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو صرف پینے والوں کے لیے حلال ہے، پھر آپ بے فکر ہو کر سو جائیں۔ تو آپ کی پریشانی دور ہوگی، آپ نے حرم میں یہ اعلان کر دیا، اور اس لیے آ، جو بھی بندہ اس کی حرمت کو پامال کرتا تھا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں آب زمزم کی حرمت اور نظافت لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور انہوں نے اسے دیگر چیزوں کے لیے استعمال کرنا ترک کر دیا۔ اچھا، پھر اب زمزم کھول گیا، اور جو پیچھے میں نے بات آپ سے کی تھی کہ ایک جو نظر عبد المطلب نے مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بیٹے جو ہیں وہ مجھے عطا فرمائے گا تو میں قربانی دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید بیٹے دیے۔ اس وقت جب زمزم ظاہر ہو گیا آپ کے 10 بیٹے ہو گئے: حارث، زبیر، اجل، کرار، قاسم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب اور عبداللہ۔ تو آ، ویسے عموماً جو بیان کیا جاتا ہے وہ 10 بیٹے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ مولکین کا خیال ہے کہ عبد المطلب کے 13 بیٹے تھے۔ ایک رات عبد المطلب سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے کہا اوفی بھی نظری کا اپنی نظر پوری کرے۔ تو عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی وہ 30 سال پہلے کی بات تھی، ان کے ذہن میں بالکل بھی یہ بات نہیں تھی، اس لیے وہ سمجھ نہ سکے کون سی نظر مراد ہے۔ پھر احتیاط سے انہوں نے ایک ڈبہ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ پھر دوسری رات پھر کہا گیا اس سے عمدہ چیز کی قربانی پیش کریں، تو عبد المطلب نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ تیسری رات پھر حکم ملا اس سے بھی اچھی چیز قربان کریں، تو اس رات آپ نے اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ چوتھی رات پھر کہا گیا اونٹ سے بھی اعلیٰ چیز، تو آپ جانتے ہیں کہ عرب میں اونٹ سے بہتر تو ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو عبد المطلب نے حیرت سے پوچھا کہ اونٹ سے بہتر کون سی چیز ہے؟ خواب میں ملا قرب احد اولادک الذی نذرت ذبحہ، کہ اپنے کسی اولاد کی قربانی دیجیے جس کی آپ نے ذبح کرنے کی نظر مانی۔ تو یہ خواب میں آپ سے نظر کا مطالبہ کیا گیا تھا، تب عبد المطلب کو اپنی یہ نظر یاد آئی تھی۔ اب عبد المطلب کے پیغمبر نہ تھے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس موقع پر انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا وہ ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ تمام بیٹوں کو جمع کیا ان کے سامنے زمزم کی کھدائی کے وقت جو نظر مانی تھی اس کا قصہ بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اب مجھے وہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سب بیٹوں نے ایک زبان ہو گیا تھا ان تطیب کا فمن تصبح منا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ ہم سے کسے ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ تو مطلب نے کہا کہ بھئی آپ ساتھ ایک ایک تیر لیں اور اس پر اپنا نام لکھیں، اور پھر سب تیروں کو میرے پاس لے کر آئیں۔ جب سب نے تیروں پہ اپنا اپنا نام لکھ لیا تب وہ اپنے سب بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبہ معظمہ میں گئے، اور کعبہ معظمہ میں ایک بت تھا، ایک شخص حبل نامی بت کا مجاور تھا، وہی قرآن کیا کرتا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو قرآن اندازی کے لیے وہی 10 تیر دیے جس پر ان کے بیٹوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور خود دعا کی کہ اللہم انی نذرت نحر احدہم فانی اقرأ بینہم فآصب بذلک من شئت، کہ اللہ میں نے 10 میں سے کسی ایک کی قربانی پیش کرنے کی نذر مانی تھی، اس لیے قرآن اندازی کرنے لگا ہوں، اب ان میں سے قربانی کے لیے جو تجھے پسند ہو تو اس کا نام نکل ہے۔
दुआ से आप फारिग हुए, कुरानदाजी का आगाज हुआ, सब बड़े मुंतजिर थे। तीर निकाला मुजाविर ने तो इस पे सबसे छोटे लाडले बेटे अब्दुल्ला का नाम लिखा था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल भी तवक्कुफ नहीं किया, एक हाथ में अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में छुरी ली और ज़िबा करने की तरफ चले गए। तो जब अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे को ज़िबा करने के लिए जमीन पर लिटाना चाहा, तो लोगों ने कहा क्या करने लगे। उन्होंने कहा मुझे हुक्म दिया गया है कि नजर पूरी करें, तो मैं नजर पूरी करने लगा हूँ। तो आपने लोगों ने कहा ऐसा ना करें। सरदारों ने कहा, कुरैश के सरदारों ने, पहले आप फलां काहिना से पूछ ले, मुमकिन है कोई सूरत हाल निकल है, ऐसे तो फिर औलाद की कुर्बानी की रस्म चल पड़ेगी। हाँ, अगर उसने कहा कोई मुतबादिल सूरत हाल नहीं है तो फिर चाहे आप जमा कर लीजिएगा। तो अब्बास ने ये भी पेशकश की कि अगर अब्दुल्ला को छोड़ दिया जाए और इसकी फिदिया में राह खुदा में कुछ माल दे दिया जाए तो हम ताउन करेंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब के दीगर बेटे भी अपने भाई को जब पहुंचे ना देख सके, तो फिर इस राय पर इत्तेफाक हुआ, काहिना से मशवरा करने के लिए चले गए। तो काहिना, उसका नाम मुतबा था, बाद में सज्जा भी लिखा, उन दिनों खैबर में मुकीम थी। तो उसने कहा कि एक जिन मेरा ताबे है, मैं आज इसके साथ इस बारे में मशवरा करूंगा तो कल जवाब दूँ। तो दूसरे दिन उसने जो तजवीज सामने रखी वो जरा माकूल थी। इसने लोगों से पूछा तुम्हारे यहाँ एक जान की दीयत क्या है। तो उसने कहा 10 ऊँट। तो उसने कहा ऐसे ही करो, 10 ऊँट और 10 ऊँट, और अब्दुल्ला पर कुरानदाजी करोगे, कुरानदाजी पे 10 ऊँट निकले, जिसका मतलब ये कि अल्लाह ताला अब्दुल्ला के एवज 10 ऊँट की कुर्बानी कबूल फरमाएगा। फिर अगर अब्दुल्ला का नाम निकले फिर 20 ऊँट करो, ऐसे फिर ऊँट बढ़ाते जो यहाँ तक के अब्दुल्ला की बजाय ऊँटों का नाम निकले। तो ऐसे किया गया। तो फिर जब 100 ऊँट किए गए ना, तो 100 ऊँटों पर ऊँटों का नाम निकला और हजरत अब्दुल्ला का नहीं निकला, वरना हर बार हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता था, 10 10 10 10 करके पढ़ाते हैं। तो आखिरकार जब 100 ऊँट आए तब अब्दुल्ला का नाम नहीं निकला, बल्कि उस वक्त ऊँटों का नाम निकला। तो फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन आया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के एवज 100 ऊँटों का फिद्या कबूल फरमा लिया है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फिर 100 ऊँट हिबा किए और खुली इजाजत दी कि जिसका जी चाहे जितना गोश्त चाहे खा ले। गोश्त इतना ज्यादा, इतना वाफर हो गया था कि इंसानों के अलावा गोश्त और परिंदों और दरिंदों ने भी खूब पेट भर भर के खाया। तो ये वाकया था जिसकी बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला को इब्नुल ज़बीहैन कहा जाता है। तो अब हम वालदा माजिदा के बारे में के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। आपकी वालदा आमिना का ताल्लुक भी कुरैश से था। कुरैश की एक शाख थी बनी ज़ोहरा। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि कुरैश में से हुजूर सल्लल्लाहु के दादा जान ने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए बनी ज़ोहरा का इंतखाब किया, और दूसरा ये कि हज़रत आमिना का इंतखाब नहीं किया। क्या ये बात सिर्फ इत्तेफाकी है या इस बात में कोई पस मंजर है। तो बनु ज़हरा के इंतखाब का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इसकी वजह यह है कि अब्दुल मुत्तलिब एक दफ़ा यमन गए तो वहाँ है कि क्याफा शनास से मुलाकात। अभी क्याफा शनास कौन होता है, ये भी पॉमिस्ट्री जैसा ही एक इल्म है। फर्क ये है कि पॉमिस्ट्री का जो मौजू है वो सिर्फ इंसानी हाथ है, जबकि क्याफा का ताल्लुक पूरे इंसानी जिस्म से है। इस इल्म के जानने वाले जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर नजर करके जो जो अलामात और निशानी है वो देखते हैं, और वो देखकर मुस्तकबिल के हालात में रोशनी डालते हैं। तो एक अच्छे क्याफाशनास का तजकिया अमूमन सही साबित होता है। और अरब में ये इल्म आम समझा जाता था, और इस पर अरबों के एतमाद का आलम ये था कि किसी भी मसले में क्याफाशनास का फैसला अर्ज आखिर समझा जाता। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए, तो बहुत मसरूर थे, तो मुझसे फरमाने लगे, आयशा क्या तुझे आज मालूम है, आज ज़ैद और उसामा इस तरह चादर ओढ़े लेटे थे कि इनके चेहरे चादर में छुपे हुए थे और पाँव बाहर निकले हुए थे। तो इसी दौरान मुजज्जर मुतलजी के करीब आया, और जब इनकी नजर दोनों के पाँव पर पड़ी तो पुकार उठा, बिलाशुबा ये पाँव एक दूसरे से वाबस्ता है। अ, इस हदीस का पस मंजर ये था कि हजरत जैद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने प्यारे थे कि आप इन्हें प्यार से अपना अपने बेटा बना रखा था।
تو جب زید کے ہاں اسامہ پیدا ہوئے تو اسامہ کا رنگ کالا تھا، جبکہ زید گورے چٹے تھے۔ تو اتنی سی بات کو بنیاد بناتے ہوئے منافقین نے وہ پروپیگنڈا کیا کہ چونکہ اسامہ کا رنگ روپ زید سے مشابہت نہیں رکھتا، اس لیے یہ زید کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خدا الزام تراشی پر بہت رنجیدہ ہوئے، اور مجزر جو تھا وہ عرب کا مشہور قیافہ شناس تھا۔ جب اس نے یہ کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، تو بہتان تراشیوں کا سدباب کرنے اور منافقین کا منہ بند کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، کیونکہ قیافہ شناس کی بات عرب میں پتھر پر لگی سکتی تھا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام بے حد خوش تھے۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بھی مدارسہ کے طور پر ایک دلچسپ بات بتاتی چلوں کہ مردوں کے علاوہ بہت سی عورتیں بھی اس علم میں بڑی کمال رکھتی ہیں۔ حضرت معاویہ کی اہلیہ تھی میسون کا بھی ایسی عورت کے ساتھ شمار ہوتا تھا، ایسی خواتین میں شمار ہوتا تھا۔ اور یقین لکھتے ہیں کہ جب معاویہ نے ایک کلبیہ عورت کے ساتھ شادی کی تو اس کے پاس جانے سے پہلے اپنی بیوی میسون سے کہنے لگے کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو جاؤ دیکھ کر آؤ۔ میسون نے جا کر اس عورت کا مکمل جائزہ لیا اور واپس آ کر جو کچھ بیان کیا وہ بڑا حیرت انگیز تھا۔ اس نے کہا وہ بڑی حسین اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے ایسی حسین عورت آج تک دیکھی، لیکن اس کی ناک کے نیچے کیسا خال ہے، تو اس چیز کی علامت ہے کہ اس کا خامد قتل کیا جائے گا اور اس کا سر لا کر اس کی جھولی میں ڈالا جائے گا۔ تو حضرت معاویہ کو میسون پر پورا پورا اعتماد تھا، تو انہوں نے اسی وقت اس کو صورت کو طلاق دے دی تھی۔ تو اس کا محسوس کا قیافہ بالکل ثابت ہوا، اور اس کے بعد اس عورت سے کی شادی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو نعمان قتل کیے گئے اور قاتلوں نے ان کا سر لا کر اس عورت کی گود میں رکھ دیا۔ تو یہ تھا کہ عبد المطلب کی ملاقات بھی یمن میں ایک یہودی قیافہ شناس سے ہوئی، تو وہ آپ کی غیر معمولی وجاہت دیکھ کر سمجھ گیا کہ بھئی یہ ایک بڑی عظیم شخصیت ہے۔ تو اس نے پھر آپ سے سوالات کرنے شروع کیے کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے، آپ نے بتایا قریش سے، تو قریش کی کون سی شاخ سے، آپ کا بنی ہاشم سے۔ تو اس نے کہا کیا میں آپ کی جسم کے بعض اعضاء کا معائنہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں، لیکن اعضاء مستورہ کے علاوہ نہیں۔ 70 کے ہیں وہ اعضاء آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نے آپ کے جسم پر پائے جانے والے جو نشانیوں پر غور کیا، پھر آپ کی ناک پر غور کیا، ناک کے نتنوں کا مطالعہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ علم قیافہ کی روح سے تمام علامات ایک ہی اشارہ دے رہی ہیں۔ تو اس نے کہا اشہد ان فی احدی یدیک ملکا فی الاخرى نبوۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ایک ہاتھ میں بادشاہی ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے۔ پھر کہنے لگا لیکن اس بادشاہی اور نبوت کا تعلق بنی زہرہ سے بھی ہے، آپ نے بنو زہرہ کی کسی عورت سے شادی کی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، ابھی تک تو کوئی عورت ایسے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ابھی جا کے بنی زہرہ میں شادی کر لیں۔ تو اس لیے آپ نے خود بھی بنو زہرہ کی ایک خاتون خالہ سے شادی کی، اور اپنے بیٹے کے لیے بھی نسل انتخاب آپ نے بنو زہرہ پر ہی ڈالی۔ اچھا، اب بنو زہرہ کی حضرت آمنہ کا انتخاب کرنے کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ قریش کی ایک مشہور بہن تھی سودا، پیدائشی طور پر یہ نابینا تھی، اور لیکن نادیدہ اور پراسرار جو طاقتیں ہیں کہ ایک اس کی نبوت نظر تھی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی اس کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی تھی، اور اہل عرب تو ویسے بھی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو ایسی لڑکی کو بڑا زیادہ منحوس سمجھ رہے تھے۔ تو اس وقت اس کے باپ نے اسے صحرا میں کھودنے کا سوچا۔ تو ایک بندہ اس کو صحرا میں، جب وہ اس کے باپ اس کو صحرا میں کھود رہا تھا تو آواز آئی اس بچی کو دفن مت کرو، اسے صحرا میں چھوڑ دو۔ اس بندے نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کا نام و نشان نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، تو وہیں پر چھوڑ کے تو چلا گیا۔ لیکن پھر دوبارہ یہی آئے گا اس کو دفن مت کرو، دفن مت کرو، تو چھوڑ دو۔ وہ خوفزدہ ہو کر تو چلا گیا۔ تو اس کے بعد اس نے اس کو دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو بڑی ہو کر یہ بچی پھر کاہنہ بنی۔ تو وہ کاہنہ جو تھی سودا، اس نے
بنو زہرا کی عورتوں کے بارے میں اس نے ان سے کہا کہ تمہارے دل میں نے کیسی لڑکی ہے جو یا تو خود لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والی ہوگی یا اس کا بیٹا یہ کام کرے گا، اس لیے تم اپنی اپنی لڑکیاں میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں پہچان لوں۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ بنی زہرا کی لڑکیوں کے بارے میں اسے جتنی پیش گوئیاں کی تھی وہ اس طرح وقوع پذیر ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اور لڑکیوں کے بارے میں تو کچھ نہیں پتا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حضرت آمینہ کے بارے میں اس نے جو بات کی ہے وہ تو بالکل درست ثابت ہوئی۔ تو اس نے یہ کہا جیسے تمام لڑکیاں اس کے سامنے لائی گئی تو ہر ایک کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ بتاتی جاتی۔ جب حضرت آمینہ اس کے روبرو آئیں تو دیکھتے کہنے لگی ہی نذیرہ تو او طالد نذیرا لہو شان و برہان منیر، کہ یہ ہے وہ لڑکی جو یا تو خود نذیرہ ہوگی یا اس کا بیٹا نذیر ہوگا، عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوگا اور بڑی اعلی شان والا واضح دلیل والا ہوگا۔ تو یہ پیش گوئی کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت آمنہ کے والد وہاب بن زوہرہ کی بڑی ممتاز شخصیت تھے، وہ اپنی عالی نسبی اور شرافت کی وجہ سے بنی زوہرہ کے سردار تھے، تو آپ کی بیٹی آمنہ بھی قریش کی بہترین لڑکی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی عبدالمطلب نے آمنہ کو طلب کیا، اور تو وہاب کو کیا اعتراض ہو چکا تھا، تو پھر اس طرح سے ان کا یہ رشتہ طے ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق عام دستور کے بالکل برعکس اس سلسلے میں وہاب نے پہل کی اور اپنی بیوی کو عبدالمطلب کے گھر سے بھیجا تھا کہ وہ عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ قبول کر لیں۔ تو وہاب کی بے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک بڑا انوکھا تو شان والا واقعہ خود ملاحظہ کیا تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار گاہ میں شکار کھیل رہے تھے، تو اتفاقاً وہاں بھی پھرتے پھراتے وہاں پر جا نکلے۔ عبداللہ بے فکری کے ساتھ شکار کر رہے تھے تو اچانک جھاڑی میں پیچھے چھپے 70 یہودی تلوار لیتے ہوئے آئے اور آپ پر حملہ کرنے لگے۔ تو وہاں نے صورتحال دیکھی تو عبداللہ کی مدد کرنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن اکیلے وہاں کیسے ان کو بچا سکتے تھے؟ تو اچانک سفید گھوڑوں پر سوار بہت سے افراد تھے سے آئے، اور یہ لوگ دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ مشابہت بالکل بھی نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے آتے ہی یہودیوں پر حملہ کر دیا اور لمحوں میں انہیں بھگا دیا۔ تو اس حملے کی وجہ یہ تھی کہ یہودی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن آخری نبی کے والد کی جو علامات کو نظر آتی تھی وہ ان کو کسی اسرائیلی میں نہیں بلکہ اسماعیلی یعنی عبداللہ میں نظر آ رہی تھی، تو اس لیے حسد کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا۔ تو جب یہ حفاظت الہی کا یہ کرشمہ وہاں نے دیکھا تو انہوں نے تب بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کا جو نکاح ہے انہی کے ساتھ کروں گا، میری بیٹی کے لیے اس سے مناسب رشتہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جس طرح مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی تھی، اس طرح عرب کی عورتیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن پر بہت زیادہ فریفتہ تھی۔ تو وہ ساس پر تھی کہ ہماری شادی حضرت عبداللہ سے ہوگی، لیکن جب حضرت عبدالمطلب نے حضرت آمنہ کو منتخب کر لیا تو وہ لڑکیاں بہت غمگین ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کنواری بیٹھی انہوں نے کہیں شادی نہیں کی۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں، یہ سید الحلبیہ کی روایت ہے کہ جب عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی تو بنو مخزوم اور عبد مناف کی 200 لڑکیاں شمار کی گئیں جنہوں نے عبداللہ کو نہ پا سکنے کے غم مرتے دم تک شادی کی۔ اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ پورے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر چھلک رہا تھا، تو اس وجہ سے آپ کا جو خوبصورتی سب سے زیادہ بے مثال تھی۔ جب آپ دولہا بنے اپنے والد گرامی کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک عورت تھی، بڑی مالدار تھی، خوبصورت تھی، اس نے جب آپ کے چہرے پر نور نبوت دیکھا تو وہ دیکھ کے اس نے پیشکش کی کہ اگر
آپ میرے سے شادی کر لیں یا میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کو سونپ دوں. تو لیکن آپ نے کیونکہ ایمان والے تھے اور زاہد تھے، حلال و حرام کی تمیز رکھتے تھے، تو آپ نے فی البدی یہی کہا کہ حرام کام کرنے سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. جس کام کو تم کہہ رہی ہو وہ حلال تو ہے نہیں کہ میں اس پر آمادہ ہو جاؤں. ہر شریف آدمی اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جس چیز کا تم اس سے تقاضا کر رہی ہے وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کردار کی عصمت اور دامن کی پاکیزگی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا. آپ نے اپنی اس خاندان کے عزت کو خود آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لم یلتقی ابوائی قطو علی صفاہن، میرے ماں باپ کسی مرحلہ میں بھی زنا کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں. لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب طیبۃ الی الارحام الطاہرۃ مصفا مہذبا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اسلاب طیبہ سے رحم طاہرہ کی طرف منتقل کیا ہے. تو آپ تمام جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی انسان تھا. تو بہرحال حضرت عبداللہ اپنے دامن کو ہر قسم کی آلودگی سے بچاتے ہوئے وہاں کے گھر پہنچے. حضرت آمینہ کے ساتھ رشتہ ازواج میں وہ منسلک ہو گئے. اور اہل عرب کا وہ دستور ہوتا تھا کہ دولہا جو تھا وہ شادی کے بعد 3 دن تک وہیں پر ہی مقیم رہتا تھا. اور حضرت عبداللہ بھی 3 دن تک وہاں کے گھر میں مقیم رہے. اور اسی قیام کے دوران جو نور نبوت جو حضرت عبداللہ کے کے چہرے پر جگمگا رہا تھا وہ حضرت آمنہ کی طرف تکلیف ہو گیا. 3 دن بعد جب حضرت عبداللہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں وہی عورت دوبارہ ملی جس نے آپ کو سونٹ دے کر اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی. تو وہ آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھی اس سے تم سب کچھ سے دے رہی تھی سونٹ اپنی پوری جائیداد دے رہی تھی، تو آج کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے جو نور تمہارے پاس تھا اس سے جدا ہو چکا ہے، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اب وہ زہری عورت تم سے وہ بڑی نعمت حاصل کر لی. اس نے اشعار یہ کہے للہ معذوریت طلبت بنت الذی استلبت معتدری، کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک زہری عورت نے تم سے کتنی بڑی نعمت لے لی ہے، تمہیں یا اسے پتہ ہی نہیں ہے. پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی خوش بختی تھی کہ ان کو اتنے اچھے شوہر ملے. اور پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملا. اور پھر جب آپ کو حمل ہوا تو آپ کا حمل ایسا نہیں تھا جیسے عموماً ہوتا ہے، بلکہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑا منفرد حمل تھا. آمنہ کہتے ہیں مجھے اپنے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ نہ تو مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا، نہ ہی مجھے دیگر حاملہ خواتین کی طرح کھٹی میٹھی چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی. تو پھر کہتی ہیں میں ایک دن سونے جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی تو مجھے ایک غیبی ہستی نے یہ بشارت دی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تمام مخلوقات کے سردار کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں. تو اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہا جانے لگا، یعنی کامرانی اور شادمانی کا سال. اور اس سال میں حضرت آمینہ جب حاملہ ہوئی تھی تو اس کو یہ سنۃ الفتح والابتہاج کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے قریش بہت زیادہ قحط سالی اور تنگدستی کا شکار تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فراخی کی. سرسبز زمین ہو گئی، درختوں پہ پھل آ گئے اور ہر طرف خوشی دنیا ہو گئی. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، چند ماہ پہلے حضرت عبداللہ قریش کے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے شام گئے. واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت خراب ہو گئی. جب قافلہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرا حضرت عبداللہ میں مزید سفر کی طاقت نہ رہی، اس لیے قافلہ والوں سے کہا تم لوگ سفر جاری رکھو، میں یہاں مدینہ میں اپنے رشتے داروں کے پاس قیام کروں گا. تو قافلے والے نے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے خود مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت عبداللہ کا خیال تھا کہ چند روز آرام سے فاقہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور مرض دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا. تو ادھر جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبداللہ کے بارے میں ان کے والد گرامی نے پوچھا. انہوں نے بتایا کہ وہ عدالت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے ہیں. عبد المطلب نے اسی وقت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جائیں ان کی خیریت معلوم کر کی ہیں.
تو حارث کے جب پہنچے تو اسی وقت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس وقت آپ کی 18 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ تو ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لے کر آئے تھے۔ تو جب اس وفات کی خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی تو سب بڑے پریشان تھے، سب کے دل میں بہت غم گزرا، اور حضرت آمینہ نے بھی اس وقت بڑے غمناک اشعار کہے، کہ انہوں نے یہ اشعار کہے کہ افا جانب البتہائی من آل ہاشم وجاور لحدن خارجا فی الغماغم، کہ وادی پتہا کے اطراف و جوانب آل ہاشم سے خالی ہو گئی ہے اور میرے سرتاج کفن میں لپٹے ہوئے لحد میں جا لیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی موت اچانک ہی آ گئی تھی، مہینہ بھر بیمار رہے، چل بسے، اور وہ ہر لحاظ سے بے مثال انسان تھے۔ تو ان کی دہشت کے بعد حضرت آمنہ کے لیے تو جیسا کوئی نہیں تھا، تو اس بات کو انہوں نے اشعار میں بیان کیا کہ دعت المنایا بغدہ فاجابہا وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشم۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے موت اچانک پکارا اور اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی جانب چل دیے۔ اب دنیا میں ہاشم کے اس بیٹے جیسا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد جنازہ اٹھنے کی منظر کشی انہوں نے کی، تو خود تو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن غالباً نہ ہوگا تو کہا اشیتا راہ یحملون سریرہ راوروہ اصحابہ فی التزاحم، کہ رات کے وقت لوگ ان کا جنازہ اٹھا کر چلے تو ازدحام کے باوجود ان کی چارپائی کو گندہ دینے کے لیے کبھی ایک آگے بڑھتا کبھی دوسرا۔ تو پھر حضرت آمینہ نے ایک شعر میں ان کی فضائل بھی بیان کیے کہ فَإِن تَقُوا غَالَتْهُ الْمَنُونَ وَرَيْبُهَا فَقَدْ كَانَ مِعْدَاءً كَثِيرَ التَّرَاحُمْ، یا اگرچہ انہیں موت اور حوادثات نے ہم سے چھین لیا ہے تاہم زندگی بھر وہ بے حد سخی اور رحم دل رہے۔ اور المناک پہلو یہ تھا اس میں بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی یہاں سے رخصت ہو گئے، تو ملائکہ نے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی یا الہنا و سیدنا سارا نبیوں کا بلا ابھی باقی من غیر حافظ و حجت، کہ یا اللہ تیرا نبی تو یتیم رہ گیا، اس کی تربیت اور حفاظت میں مطلب باپ تو چل بسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرشتوں سے ارشاد فرمائی وہ حضرت مصطفیٰ کو مزید اجاگر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ولیہ وحافظہ وحاملہ وربہ وعونہ ورازقہ فصلوا علیہ وتبرکوا باسمہ، کہ میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کی تربیت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، میں اس کا رازق ہوں۔ تو فرشتوں تم اس پر درود پڑھو اور اس کے نام نامی سے برکت حاصل کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ تو یہ آپ کے والدین کے درمیان کے حالات تھے، آپ کی ولادت 12 سال سے پہلے ہی کا وصال ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں پر ایک بحث لوگ یہاں اس حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن تھے؟ تو جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہی تھے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، اور بعض علماء دونوں کو مومن نہیں مانتے، بعض توقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں کو کافر کہنے سے زبان سے روکنا چاہیے، اس کا علم اللہ کے سپورٹ کرنے چاہیے۔ لیکن اہل سنت محققین میں شامل علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر حیثمی، علامہ قرطبی، حافظ ابن شام، ناصر الدین محمد شمس الدین دمشقی، ابو بکر ابن العربی مالکی، شیخ عبدالحق مدثر دہلوی اور مولانا عبدالحق مہاجر مدنی رحمہ اللہ، ان تمام کا یہ موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یقیناً بلا شبہ مومن تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو
ईमान के हवाले से शेख अब्दुल हक मोहम्मद सदर तो ये फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु के वालिदैन को मोमिन ना मानना ये मुतकद्दिमीन उलमा का मसलक था, लेकिन उलमाए मुताखिरीन ने तहकीक के साथ इस मसला को साबित किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु के वालिदैन बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु के तमाम आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक सब के सब मोमिन हैं। और इनके ईमान को साबित करने में उलमाए मुताखिरीन को तीन तरीके हैं। पहला क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु के वालिदैन और आबा व अजदाद सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, लिहाजा मोमिन हुए। दूसरा ये कि सब के सब ऐसे जमाने में वफात पा गए जो जमाना फितर कहलाता है। फाता राता सूरह मायदा में भी इस फितर के जमाने का जिक्र है, और ये वो दौर होता है कि जिस जमाने में कोई भी नबी नहीं था। कहते कि इन लोगों तक हुजूर सल्लल्लाहु की दावत ईमान पहुंची ही नहीं है, इसलिए हरगिज इन हजरात को काफी नहीं कहा जा सकता, बल्कि इन लोगों को मोमिन ही कहा जाएगा। तीसरा ये है कि अल्लाह ताला ने इनको जिंदा फरमा कर इनकी कब्रों से उठाया और इन लोगों ने कलीमा पढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जिंदा करने की हदीस चाहे ज़ईफ़ है, लेकिन इसकी असनाद इस कदर कसीर है कि ये हदीस सही और हसन के दर्जे में पहुंच जाती है। यानी ये कहते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीदा थे तो अल्लाह ताला ने फिर आपके वालिदैन को कब्र से उठाया और आपने कलीमा उनको पढ़ाया। इस बात को अल्लामा कुर्तुबी ने भी अपनी किताब मुश्किल मुश्किल किया है। तो आयशा इस बात की रिवायत करती है, हज़रत विदा का मौका का वाक़या है कि आप फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु हमें साथ लेकर हुजूर की पार्टी पर गए थे, तो हुजूर कफ में थे, रोने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु को रोता देख के कहती मैं भी रोने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अपनी उतर पड़े और कुछ देर बाद मेरे पास तशरीफ लाए, कुछ कुछ मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। कहती मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या बात है? आप तो मुनीब थे, लेकिन आप वापस आए तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सलाम मेरे साथ फरमाया मैं अपनी वालिदा से आमिना की कब्र की ज़ियारत के लिए गया था, और मैंने अल्लाह ताला से सवाल किया और इनको जिंदा फरमा दे, तो अल्लाह ताला ने जिंदा फरमा दिया और वो ईमान ले। और अल-इश्बाह व नज़ायर, इसमें लिखा है कि जो बंदा कुफर की हालत में मर गया उस पर लानत करना जायज़ है, सिवाय रसूलुल्लाह के वालिदैन ने इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने उन दोनों को जिंदा फरमाया और वो ईमान लेकर आए। और ये भी जिक्र किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु ने अपने वालिदैन की कब्रों के पास आप रोए और आपने कुछ दरख्त जमीन में बो दिया और फरमाया अगर ये दरख्त हरा होगा तो इस बात की अलामत है कि इनका ईमान लाना मुमकिन है। वो दरख्त हरा हो गया और आपकी दुआ की बरकत से वो दोनों अपनी अपनी कब्रों से निकलकर इस्लाम लाए और अपनी कब्रों में तशरीफ ले गए। तो उन दोनों का जिंदा होना और ईमान लेकर आना, ये ना तो अक्लन महाल है ना शुनन महाल है। कुरान मजीद से साबित है कि बनी इसराइल का मकतूल जिंदा हुआ और उसने अपने कातिल का नाम बताया। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के आज से बहुत से मुद्दे जिंदा हुए। तो ये शरअन भी ये चीज़ जायज़ है और अक़लन भी ये चीज़ जायज़ है। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु के वालिदैन जिंदा होकर ईमान ले हैं तो इसको कौन चीज़ माने। और इस हदीस में आया है कि मैंने अपनी वालिदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त तलब की, मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी गई। तो ये हदीस हुज़ूर के वालिदैन के ज़िंदा होकर ईमान लाने से बहुत पहले की है कि हिज्जतुल वदा के मौका पर ये हुआ था, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु के विसाल बाक़माल से चंद माह पहले का ही वाक़या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु के जो दर्जात हैं वो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, जैसे कि आपके लिए हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। तो आपको बाद में अल्लाह ताला ने ये शर्फ अता फरमा दिया कि आपके वालिदैन अ, आपका कलीमा पढ़ें। अ, इमाम अबू बकर बिन इब्नुल अरबी मालिकी से सवाल किया गया कि एक बंदा ये कहता है कि हुजूर की आबाद जहन्नम में है, तो आपने फरमाया ये शख्स मलऊन है। पिता ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। और शम्सुद्दीन दमिश्की इस को अपने अशआर में इस तरह से बयान करते हैं हवल्लाहु नबिय्या मज़ीद फ़ज़लिन अला फ़ज़लिन व काना बिही रऊफ़ा। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फज़ल पर फज़ल अता फरमाया है
اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ عطا فرمائی ہے اور اللہ پر بہت مہربان ہے۔ واہیا فقضا ابا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے ایمانی بھی فضل لطیفہ ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف پر زندہ فرمایا ہے۔ فسلم اس بات کو مان لو فل قدیم بھی قدیر کہ خدا بندے قدیم اس بات پر قادر ہے۔ فَإِن كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا اگر یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور شیخ عبد الحق وہابی بیان کرتے ہیں، علامہ ابن حجر حیث اس بات کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، یہاں جا کے دونوں ایمان لائے پھر وفات پا گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور محدثین نے ان حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ ان میں امام قرطبی اور شام کے حافظ حدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں اور کہتے ہیں ان میں دان کرنا بالکل بے بنیاد سی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے شمول الاسلامی لآباء الکرامی، اور اس میں آپ نے بہت زبردست قسم کے دلائل لکھے ہیں۔ تو یہ رسالہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مجھ سے بھیج دوں گی، آپ اسے پرسنل کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس حوالے سے رسائل موجود ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے جو اقتباسات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے جان لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و ایمانی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے والدین اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام رکھا جائے، سوائے ان رشتہ داروں کے ساتھ جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن مجید سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جسے قرآن مجید میں حمالۃ الحطب کہا گیا ہے۔ تو ان کے علاوہ سب کا ادب رکھنا چاہیے کیونکہ جن لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے، ان کی بے ادبی اور گستاخی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایثار ثانی کا باعث ہے۔ اور آپ ہم قرآن مجید کا فرمان یہ پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم۔